السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، سید واجد علی صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام سر جناب سر۔ جی ماشاءاللہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا بچہ ہے، اس کا نام ہے سید معیز علی جی، اس کا 19 سال کا ہے، تو اس کے کان میں ٹیومر بنا۔ کان کے اندر ہے باہر ہے؟ اندر۔ اچھا، ہاں جی، تو اس سے 2 سال پہلے اس کا آپریشن ہوا تھا، تو وہ 6-7 گھنٹے لگے تھے اس کو۔ اب وہ دوبارہ پھر وہ چیز دوبارہ آ گئی ہے واپس۔ اچھا، ابھی کتنا بڑا ہے؟ محسوس ہوتا ہے کان؟ کیا یہاں سوجن ہو رہی ہے کان میں؟ ہاں، وہ اندر سے وہ خراج ہوتا ہے نا، کبھی بلڈ رہتا ہے کبھی پاک۔ اچھا، اندر پس تو نہیں ہے اس میں؟ جی نہیں، ابھی تک ابھی تو بلڈ آ رہا ہے، تو ابھی وہ اس کو ڈیٹ دے دی ہے اسپیشلسٹ نے۔ ابھی اس کو کل میں نے جانا اسپیشلسٹ کو ملنے کے لیے۔ اچھا، آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، اللہ کریم شفا نصیب فرمائے۔ کان میں ٹیومر ہے، سید واجد علی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے بیٹے ہیں اور سید معین الدین، ان کے کان میں ٹیومر ہے۔ دیکھیں، ایک تو ٹیومر ایسا ہے کہ اس میں نہ کوئی ونی کہ وہ پکا ہوا ہے اور نہ اس کے کوئی اثرات، یعنی کہ کوئی نہ خون باہر آ رہا ہے، نہ ہی یعنی کہ اس میں کوئی پس پڑی ہوئی ہے، تو اس کے پھر علاج معالجہ پھر دوسرا ہے۔ لیکن اب کان میں ٹیومر ہے تو اور کان میں سے خون بھی آ رہا ہے، تو میرا ذاتی مشورہ تو یہ ہے کہ جب تک وہ اس کا خون بند نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی ایسی دوائی، کیونکہ یہ اندر کا معاملہ ہے، لیکن اگر ظاہری بات ہے جب اس کے لیے جو ڈاکٹری علاج اس وقت آپ کر رہے ہیں اس میں اس کو علاج کو کنٹینیو رکھیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ جب یہ تھوڑا سا ٹیومر یعنی کہ اس کا خون بند ہو جائے اور اس کے بعد اگر اس میں سے پس آنا بند ہو جائے تو اس کے لیے پھر میں علاج پھر بعد میں بتلاؤں گا۔ لیکن صرف روحانی علاج میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سورہ انبیاء آیت نمبر 83، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 41 ٹائم پڑھ کر کان پر دم کریں تو انشاءاللہ العزیز، اور کان کے باہر جو ہے یہ جو زیتون کا تیل ہے اس پر بھی دم کریں، اور کان کا جو باہر کا حصہ ہے یہاں پر زیتون کا تیل جو ہے وہ لگائیں سنت سمجھ کر، اور یہ دعا جو ہے ساتھ میں پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفائے کلی نصیب فرمائیں گے، اور اللہ کریم اپنے خاص کرم سے آپ سمیت جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔